إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا عنوان ہے تقدیر اور توکل. تو آئیے اس تعلق سے ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام کے گوش گزار کرتی ہوئی آگے بڑھوں. سیدنا ابو العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا تو آپ نے فرمایا، اے لڑکے، میں تمہیں چند مفید باتیں بتاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر، اس کے احکام کی پابندی کر، وہ تیری حفاظت کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا. جب تو سوال کرے تو اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کر، جب تو مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کر. یاد رکھ، ساری دنیا جمع ہو کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ تجھے کسی بات کا فائدہ اور نفع نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر رکھا ہے. اور اگر سارے لوگ مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہو. قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی ابو العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو چند نصیحتیں فرمائی. بظاہر اس حدیث کے مخاطب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لیکن فی الحقیقت آپ نے ان کی وصیت سے یہ تمام مسلمانوں کو ہدایت دی ہے. یہ ہدایت اور نصیحت بڑی جامع ہے. ان پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں ایک مسلمان کا ایمان تکمیل پر ہوتا ہے. دنیا سنور جاتی ہے، وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا اور اپنا حاجت روا صرف اللہ رب العالمین کو سمجھتا ہے، اور اسے دنیا کے کسی بھی شخص کا ڈر نہیں رہتا. وہ اللہ تعالی کی حفاظت اور امان میں آ جاتا ہے. پہلی نصیحت اللہ تعالی کے احکام کی حفاظت بتائی گئی. آپ نے نصیحتوں سے قبل انہیں اپنی جانب اچھی طرح متوجہ ہونے کے لیے فرمایا، اے لڑکے، میں تمہیں چند باتیں سکھانے لگا ہوں. آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہ اہم باتیں ہیں، انہیں غور سے سن کر یاد رکھنا. اسے پوری طرح متوجہ کرنے کے لیے آپ نے فرمایا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو، یعنی اس کے احکام کی اطاعت کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے. تم جب تک اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا اور اس کی رحمت و برکت ہر وقت شامل حال رہے گی. یہ حقیقت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہو اور اس کا فرما بردار ہو تو اللہ تعالیٰ خود اس کی نگہبانی اور حفاظت فرماتا ہے اور ایسی جگہ سے اس کو روزی عطا فرماتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی سبیل نکال دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی فراہم کرتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اس سلسلے میں صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ہمیں بہت سے واقعات ملتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی مزید تصدیق ہو جاتی ہے. صحابی رسول حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے.
ہے کہ ایک دفعہ دوران سفر جنگل میں جا رہے تھے کہ اچانک ایک شیر آ پہنچا. وہ حملہ کرنے لگا تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شیر یاد رکھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور خادم ہوں, کیا تو مجھے کھائے گا؟ چنانچہ ان کا بیان ہے کہ شیر حملے سے رک گیا, گردن جھکا کر ان کے پاؤں چاٹنے لگا اور اس نے ان کی نگرانی کی تاکہ کوئی دوسرا جانور انہیں پریشان نہ کر سکے. اسی طرح مسلمانوں کے ایک لشکر کو رات جنگل میں ٹھہرنے کی ضرورت پیش آئی. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے اعلان کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آج رات اس جنگل میں قیام کریں گے, لہذا تمام جانور جنگل خالی کر دے. ان کا اعلان سنتے ہی تمام جانور اپنے اپنے بچوں کو لے کر جنگل سے باہر چلے گئے. اسی طرح صحیح مسلم میں ایک واقعہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں 300 آدمیوں کا ایک لشکر کفار پر نظر رکھنے کے لیے ساحل سمندر کی طرف روانہ کیا اور صرف ایک تھیلی کھجوروں کی ان کے ساتھ کی, کیونکہ انہیں دینے کے لیے اس کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صرف ایک کھجور دیتے. کسی نے پوچھا آپ ایک کھجور سے کیا کرتے تھے؟ فرمایا ہم اسی ایک کھجور سے سارا دن گزارا کرتے تھے, کھجور کھا کر پانی پی لیتے اور سارا دن کھجور کی گٹھلی کو بچوں کی طرح چوستے رہتے, اور ہم بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر لاٹھیوں سے درختوں کے پتے جھاڑ کر انہیں پانی میں بھگو کر کھایا کرتے تھے. عربی میں پتوں کو القبض کہتے ہیں. اسی مناسبت سے یہ لشکر حبیش القبض کہلاتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم سمندر کے کنارے جا رہے تھے کہ ہمیں ساحل سمندر پر ایک بہت بڑا ٹیلا نظر آیا. ہم وہاں پہنچے تو وہاں امبر نامی ایک سمندری جانور تھا. پہلے تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ مردہ ہے, حرام ہے, ہم نہیں کھا سکتے. پھر سوچا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں سے ایک کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں, کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں, لہٰذا اضطرار کی بنا پر کھا سکتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم 300 آدمی تھے, وہاں 1 ماہ ہمارا قیام رہا اور ہم اس کا گوشت کھاتے رہے. اس کی آنکھ کے گڑھے سے ہم نے کئی مٹکے چربی حاصل کی اور ہم اس سے بیل کے جسم کے مطابق ٹکڑے کاٹ کر کھاتے رہے اور ہم سب خوب موٹے تازے ہو گئے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانور کی جسامت کا اندازہ لگانے کے لیے اس کی آنکھ کے گڑھے میں لوگوں کو بیٹھنے کا کہا تو 13 آدمی اس کے اندر سما گئے. پھر سب سے اونچا اونٹ منگوا کر اس پہ پالان باندھا اور سب سے طویل آدمی کو اونٹ پر بٹھا کر اس کی پسلی کے نیچے سے گزارا گیا تو پسلی اس قدر بلند تھی کہ وہ بڑے آرام سے نیچے سے گزر گیا. جب ہم وہاں سے روانہ ہونے لگے تو ہم اس کا گوشت اپنے ہمراہ مدینہ بھی لے گئے. وہاں پہنچ کر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ ذکر فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا رزق اخرجہ اللہ لکم, وہ خصوصی رزق تھا جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے نکالا تھا. پھر آپ نے دریافت فرمایا تمہارے پاس اس گوشت کا موجود ہے تو ہمیں بھی دو. چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تو آپ نے بھی اسے تناول فرمایا. چونکہ یہ لوگ اللہ تعالی کی راہ میں نکلے ہوئے اس کے مخلص بندے تھے, اللہ تعالی نے کیسے ان کے رزق کا انتظام فرمایا. من کان للہ کان اللہ
लहू का भी यही मफहूम है कि जो शख्स अल्लाह ताला का बन जाए, अपने आप को इसका मुती और फरमाबरदार कर ले और इसके अहकाम का आमिल और पाबंद हो जाए, तो अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करता है, इसकी जरूरियात पूरी करता है और इसकी परेशानियां दूर फरमा देता है। असहाबुल खुदूद के वाक़े में जब एक बच्चा अल्लाह ताला पर ईमान ले आया, बादशाह और इसके हवारियों ने इसे कत्ल करने के मुख्तलिफ मंसूबे बनाए। एक दफा इसे कत्ल करने के लिए समंदर में डालने के लिए ले गए, लेकिन अल्लाह ताला ने दुश्मनों को हलाक कर दिया और इसकी हिफाजत फरमाई। एक दफा इसे मार डालने की खातिर पहाड़ के ऊपर ले गए ताकि वहां से धक्का देकर नीचे गिरा दे, तो अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत फरमाई और पहाड़ को हरकत हुई, वो सब लोग नीचे जा गिरे और वो बच्चा महफूज रहा। हजरत जुरैज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला के एक नेक और साले और मुत्तकी बंदे वो थे। इस जमाने की औरत ने बदकारी की, इसके बतन से बच्चा तवल्लुद हुआ। अब इससे पूछ-गूछ की गई तो इसने जुरैज का नाम ले लिया कि ये बच्चा इसका है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि जुरैज तो बड़ा आबिद व जाहिद बंदा था, मगर पोशीदा तौर पर ऐसे काम ही करता है। जोश मुखालिफत में वो लोग इनके इबादत खाने को गिराने आए। जुरैज इस सारी सूरत हाल से बेखबर थे। इन्होंने लोगों से कहा, ये मुझ पर इल्जाम है, बच्चा लाओ। बच्चे को लाया गया तो जुरैज ने बच्चे से पूछा कि तुम्हारा बाप कौन है। अल्लाह ताला की कुदरत से बच्चा बोल पड़ा और इसने बताया कि मेरा बाप फुला है, और लोगों को जुरैज की बेगुनाही और पाकदामनी का यकीन हो गया। देखिए अल्लाह ताला ने कैसे अपने बंदे की हिफाजत फरमाई और इसकी इफ़्फ़त का इजहार करवाया। इन वाक़यात से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नसीहत की ताईद और तस्दीक होती है कि जो शख्स अल्लाह ताला के दीन और अहकाम की पाबंदी करता है तो अल्लाह ताला खुद इसकी हिफाजत करता है और इसके साथ होता है। अल्लामा इकबाल ने ये बात एक शेर में यूं बयान फरमाई है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। व इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दूसरी वसीयत फरमाई, जब भी मांगना हो तो सिर्फ अल्लाह ताला से मांगो। इसका ताल्लुक तौहीद से है कि इंसान अपनी हर किस्म की जरूरियात सिर्फ अल्लाह ताला के सामने पेश करे, वही हाजत रवा और मुश्किल कुशा है। इसके अलावा किसी और को हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझना तौहीद के मनाफी और शिरक है। तमाम इंसान खा वो कितने ही नेक क्यों न हो, अपनी तमाम हाजात और जरूरियात के लिए अल्लाह ताला के मोहताज बन जाए। जो शख्स अल्लाह ताला से मांगता है तो अल्लाह ताला इसकी जरूरतों को पूरा फरमाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हय्यु करीमुन यस्तही इज़ा रफ़अ अर्रजुलु इलैहि यदैहि। बेशक अल्लाह ताला साहिब वो हया वो करम है, जब बंदा अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाता है तो अल्लाह ताला को हया आती है कि इसे खाली हाथ वापस करे। अल्लाह ताला तो इस कदर मेहरबान है कि रात के वक्त जब सारी कायनात आराम करती है तो अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में आसमान पर तशरीफ लाकर बंदों को पुकारता है। क्या है कोई मग़फ़िरत का तालिब, मैं इसे माफ़ कर दूं। कोई है मुझे पुकारने वाला, मैं इसकी पुकार का जवाब दूं। है कोई साइल के इसे अता करूं। इस तरह मुख्तलिफ चीजों का नाम ले लेकर अल्लाह ताला अपने बंदों को आवाज देता है। बस अपनी हर हाजत व जरूरत सिर्फ अल्लाह ताला ही से तलब की जाए। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसवा भी यही है
کہ انہوں نے اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ تعالی سے درخواست کی. حضرت آدم علیہ السلام پر آزمائش آئی تو انہوں نے دعا کی، جیسے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام جب قوم کو تبلیغ کر کے عاجز آ گئے تو دعا کی، انی مغلوب فانتصر. سورہ قمر میں آیا ہے، یا اللہ میں عاجز آ گیا ہوں، تو میری مدد فرما. اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام پریشانی کا شکار ہوئے، مچھلی کے پیٹ میں جا پہنچے تو دعا کی. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ میں تیرے سوا میں کسی کو نہیں، یا اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے اور میں ہی خطا کار ہوں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ہر پریشانی اور ضرورت کے وقت اللہ تعالی سے درخواست کی. اگر انسان اللہ تعالی سے سوال کرے اور کچھ نہ مانگے تو اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے. چنانچہ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. جو شخص اللہ تعالی سے نہ مانگے تو وہ اس سے ناراض ہوتا ہے. یعنی دنیا کے لوگوں سے مانگا جائے تو ناخوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قدر مہربان ہے کہ مانگنے سے خوش اور نہ مانگنے سے ناراض ہو سکتے. کسی نے کیا خوب کہا، انسان سے کوئی چیز نہ مانگو بلکہ اس سے مانگو جس کے کرم و سخاوت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، کبھی بند نہیں ہوتے. اگر تو اللہ سے مانگنا ترک کر دے تو وہ ناراض ہوگا، جبکہ اس کے برعکس اگر انسان سے سوال کیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. انسان اور رب میں کتنا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دے تو وہ ناراض ہو رہا ہے، اور ابن آدم سے کچھ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو رہا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. جب بھی مانگو تو صرف اللہ رب العالمین سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعْنَتَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے چاہو. توحید کے مفہوم میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان اپنی ہر مشکل اور پریشانی کے حل کے لیے اللہ تعالی سے مدد کا طالب ہو، کیونکہ وہی اس کے لائق ہے کہ انسان کی مدد کرے. انسان کے علاوہ کسی میں اس کی طاقت ہے نہ ہی اختیار ہے. اس بات کی اہمیت کے پیش نظر نماز کی ہر رکعت میں یہ اقرار کرایا جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالی ہے اور کوئی نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے، تم اللہ تعالی کے علاوہ کسی کو مت پکارو جو تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. اگر تم نے ایسا کیا تو ظالموں میں سے ہوں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ فائدہ دینا چاہے تو اس کے فضل کو بھی کوئی روک نہیں سکتا. وہ جسے چاہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، وہی بخشنے والا اور مہربان ہے.
جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرتے ہیں ان کی عاجزی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 191 92 93 اور 94 میں یوں ارشاد فرمایا، کیا یہ لوگ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے بلکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ ان کی پکارنے والوں کی پکار کو سن سکتے ہیں۔ اگر تم ان لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ بھی تو یہ تمہارا کہنا نہیں مانیں گے، تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو یہ دونوں برابر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو وہ تو تم جیسے بندے ہیں، انہیں پکار کو دیکھ لو، اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری بات پوری کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ نمل میں یوں ارشاد فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول فرماتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور تکلیف دور فرما دیتا ہے اور تمہیں زمین پر جانشین بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ہو سکتا ہے؟ تم بہت کم ہی نصیحت مانتے ہو۔ بتایا گیا ہے یہاں کہ لوگ آڑے وقت اللہ کو پکارتے ہیں، مشکلوں میں اللہ کو آواز دیتے ہیں، دشواریوں میں پھنسنے کے بعد اسی سے ان کی ٹال دینے کی امید باندھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، جب تمہیں سمندروں میں کوئی آفت گھیر لیتی ہے تو تمہارے معبود بجز اللہ کے تمام کھو جاتے ہیں، پھر جب تم تکلیف کا شکار ہوتے ہو تو اسی کے آگے گڑ گڑاتے ہو۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ اللہ ہی بے بس و بے قرار کی آواز کو سنتا ہے، وہی غم نصیبوں کی دستگیری کرتا ہے، اسی کی آغوش پناہ میں انہیں قرار آتا ہے اور وہی ان کے غم دور فرما دیتا ہے۔ کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ فرمایا، ایک معبود کی جس کی شان ایسی ہے کہ اگر تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ اور اس سے دعا مانگو تو وہ تمہاری مصیبت دور فرما دیتا ہے، اور اگر کہیں راستہ بھول جاؤ تو تمہیں صحیح راستہ بتا دیتا ہے، اور اگر قحط میں سے دعا مانگو تو وہ بارش برسا دیتا ہے۔ پھر آپ سے وصیت کے بارے میں درخواست کی گئی تو فرمایا، کسی کو گالی نہ دو، اچھی بات قبول کر لو، اور کچھ نہیں تو اپنے بھائی سے کندھا پیشانی سے پیش آؤ، یا کسی کے برتن میں بھرا ہوا ڈول ہی ڈال دو، آدھی ٹانگوں تک تہبند رکھو یا زیادہ سے زیادہ ٹانگوں تک، اسے آگے نہ بڑھو، کیونکہ تہبند لٹکانا غرور میں داخل ہے اور اللہ رب العالمین غرور کو پسند نہیں فرماتا۔ تو یہاں یہ چیز واضح ہو گئی کہ جب بھی مدد مانگو تو صرف اللہ رب العالمین سے مانگو۔ خیال رہے اس سے مراد فوق الاسباب یعنی ذرائع اور وسائل کے بغیر مدد طلب کرنا ہے۔ اسباب و وسائل کے بغیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی مدد فرماتا ہے، اور اسباب و وسائل کے مطابق انسان بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ پھر ایک چیز اہم بتائی گئی، توکل اللہ۔ آپ نے مزید اس حدیث میں یہ بات فرمائی کہ ساری انسانیت مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، اسی طرح سب لوگ مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہی ہوگا جو اللہ رب العالمین کو منظور ہوگا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسے کا حکم آیا ہے،
جیسے کہ سورہ آل عمران میں فرمایا اہل ایمان کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سورہ یونس میں ارشاد سورہ یوسف میں آیا ہے میرا اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ میں فرمایا کہہ دیجئے ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کرے۔ اسی طریقے سے سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا اور جو اللہ پر توکل کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو جیسا کہ اس پر بھروسہ رکھنے کا حق ہے تو وہ تمہیں پرندوں کی طرح رزق دے گا کہ وہ صبح کو خالی پیٹ گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت بھی فرمائی کہ مومن کا پورا اعتماد بھروسہ اور توکل صرف اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ لوگ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے کو توکل نہیں کہتے بلکہ محنت و کوشش کے بعد جو نتائج و عواقب کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے ہیں اس کا نام توکل کہلاتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آسودگی و خوشحالی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو وہ تنگ دستی میں تمہاری مدد فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو تم جس چیز سے محروم ہو وہ تمہاری قسمت میں نہیں تھی اور جو تمہیں مل گئی ہے وہ مل کر رہنی تھی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں جو بہرحال پورے ہو کر رہتے ہیں۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صبر کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر سے وابستہ ہے اور تکلیف کے بعد خوشحالی آیا کرتی ہے اور تنگی کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے۔ لہٰذا کسی موقع پر کوئی امتحان یا آزمائش یا پریشانی ہو تو صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ آخرکار وہ تکلیف اور پریشانی کو دور کر دے گا کیونکہ وہی اس بات پر قدرت رکھتا ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔